علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر سلمہ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ رہنا شروع کر دیا تو تبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اتنے بڑے نہیں تھے، چھوٹے ہی تھے، بس سب نے مل کے وہ ان کے دروازے وغیرہ بنا کے ان کو ایک کمرہ وغیرہ بنا دیا تھا، اور سب سے پہلے وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ وہ تینوں نے وہاں پہ رہائش اختیار کر لی، پھر اسی جگہ پہ وہ رہے، پھر وہیں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے۔ اور پھر وہ جو جگہ ہے نا، تجارت کا سب سے پہلا جو مرکز ہے نا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چلایا تھا۔ تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو گائیڈ کیا تھا نا ان کو، انہوں نے گائیڈ کیا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گائیڈ کیا، آگے ان کے جو اولاد میں سے ہمارے نبی پاک، تو ان کو جو گائیڈ کیا تھا وہ یہی ان کو گائیڈ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ چلیں، اور جو ہے نا آپ کسی کے ساتھ کسی کو ناراض نہ کریں، کسی کو پریشان نہ کریں، کسی کو دکھ نہ دیں، ان تول کی چیزیں پوری کریں، ملاوٹ نہ کریں، کیونکہ اللہ کو پسند نہیں تھا۔ وہی تعلیم جو ابراہیم سے جاری تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی وہی تعلیم تھی۔ ٹھیک ہے، آپ نے قرآن میں اس چیز کو پڑھا ہوگا۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی کہ حضرت ابراہیم اور موسیٰ کا ایک ہی صفحہ ہے، ایک ہی پیج ہے، ایک ہی بات ہے، کوئی چینج نہیں ہے۔ وہ ایک ہی چیز ہے جو اللہ نے ہر نبی اور رسول کو کہہ کر بھیجی تھی۔ اب یہ جو جگہ ہے نا، یہ جگہ، اس پر کفار مکہ جو تھے نا، وہ پھر قابض ہونا چاہتے تھے کہ یہ ان کے انڈر کیوں ہیں۔ اس وجہ سے وہ مختلف حرکتیں کرتے تھے، کبھی رات کے آ کے ان لوگوں کو اس طرح مطلب لوگوں کو نا ان کو مارتے تھے، ان کو قتل کر دیتے تھے، ان کی بیٹیاں اٹھا کے لے جاتے تھے۔ وہ اس لیے کرتے تھے کہ چونکہ پھر سب لوگوں کے دلوں سے حضرت ابراہیم کے لیے نفرت پیدا ہو جائے، انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ یہ لوگ ان کو مانے ہی نہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ پھر جو ہے نا وہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے گھوڑے رکھے ہوئے تھے، کچھ نے ہاتھی رکھے ہوئے تھے۔ ہاتھی اس وجہ سے رکھتے تھے کہ وہ بہت بھاری ہوتا تھا نا، وہ جدھر ایک پاؤں بھی رکھ دیتا تھا نیچے اس کے آ جاتے تھے، بندے مر جاتے تھے۔ تو چونکہ وہاں پہ ہر وقت ابابیل، کبوتر اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، وہ خانہ کعبہ کے طواف کرتی رہتی تھی، وہ ہر وقت ادھر ہی ہوتے تھے نا۔ تو پھر کیا کیا کہ آپ کو وہ واقعہ سب کو پتہ ہی ہوگا، اس کو دہرانے کی تو خاص ضرورت نہیں ہے مجھے، کیونکہ میں تو آپ کو وہ چیز گائیڈ کرنا چاہتی ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ پھر خانہ کعبہ پہ حملہ انہوں نے جب کیا تو پھر کیا ہوا، ابابیل کے کنکریوں سے ہی وہ سارے مر گئے تھے نا۔ تو بات یہ ہے کہ لوگوں نے ان کے خلاف بہت زیادہ چالیں چلی تھیں، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ پر جو ہے نا وہ کریں، حکومت کریں، تو وہ اس جگہ کے مالک بننا چاہتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ کفار مکہ نے اسی طرح سازشیں چلنی شروع کر دیں، اور پھر جس طرح مطلب جو ہے نا اس کو قابض کرنے کے لیے بہت ہی حربے استعمال کی اور بہت تنگ کیا انہوں نے۔ تو یہ جو اعطیناک الکوثر ہے نا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبراتے تھے نا، اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری اولاد میں سے کوئی ایسا پیدا کر دے کہ جو ان سب کے اوپر حاوی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو، کیونکہ وہ خلیل اللہ تھے نا، اللہ کے دوست تھے، ان کی تنہائیوں کے، خلیل کا مطلب ہے جو تنہائیوں کے دوست ہوں، خلل کا مطلب ہوتا ہے نا کہ تنہائیوں میں خلل ڈالنے والا۔ ان کی تنہائیوں میں خلل اللہ تعالیٰ کی ذات نے ڈالا، ان کے ساتھ پیار کیا ان کی، کیونکہ وہ بھی تو ان کے پیچھے ایسے کرتے تھے جیسے میں ابھی سب کچھ چھوڑ کے بیٹھی ہوں، میں تو ان کو فالو کر رہی ہوں نا، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کر رہی ہوں، تاکہ میرا رب مجھ سے من جائے، اور میں جو ہے نا اپنے عمل سے، اپنے کردار سے میں یہ واضح کر سکوں اپنے رب پر کہ میں خدا تعالیٰ کے پیچھے چلنے والی ہوں، اس کے نبی کی فرما بردار و غلام ہوں، ان کی غلاموں کی بھی میں غلام ہوں۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت گھبراتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، میں نے تجھے پانی کی کثرت عطا کی ہے۔
اور اس کو سنبھالنے والا بھی آ جائے گا، اور یہ دشمنوں سے بہت بہترین ہوگا۔ دیکھا نا، نہ تو انگل کو سر فصلی لربک ونہر، بس جاری کر اور بس گرم رہ، یعنی کہ گرم رہنے کا مطلب ہے کہ وہ بالکل نہ ایسے ہمت ہار جاتے تھے۔ فصلی لربک ونہر، بس جاری کر دے، سل کا مطلب ہے جاری کر، لربک اپنے رب کے لیے، یعنی کہ گردش جاری رکھ اپنی، یعنی اپنے کام کو تو جاری رکھ، ونہر اور جو ہے نا گرم رہ، گرم رکھ، یعنی کہ ان کو ٹھنڈے ہو گئے تو یہ مسلط ہو جائیں گے۔ ان شانئک ھو الابتر، اور ان قریب جو ہے نا وہ تیری یہ جو کوششیں ہیں نا اس میں تو سب سے بہترین ہوگا، جو تیری کوششیں ہیں نا اس میں سب سے بہترین ہوگا، تو ٹھنڈا نہ پڑ، تو مایوس نہ ہو۔ یہ اصل میں یہ جو چیز ہے نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ آیت کیا ہوتی؟ باتیں ہوتی ہیں جو اپنے نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ساتھ فرماتے ہیں نا، یہ باتیں ہوتی ہیں ساری اللہ کی۔ تو پھر اسی طرح وہ پھر انہوں نے جاری رکھا اس چیز کو، اور جہاں پہ وہ مشکل پیش آتی، جیسے اصحاب فیل والا واقعہ، تو وہ بہت گھبرا گئے تھے کہ اب سب کچھ تیرے حوالے، یہ عمارت اب تیرے حوالے، میرے مولا میں اب کیا کر سکتا ہوں، یہ تیرے حوالے۔ انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، یہ اسماعیل کی جگہ ہے، تیری جگہ ہے، یہاں پر تیری ہی اولاد کا یہاں پہ ہے سب کچھ، گھبراؤ نہیں، میں ہی وارث ہوں تیرا، اور میں ہی سب کچھ صحیح کرنے والا ہوں۔ اور پھر جو ان پر مسئلے ہوتے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتے تھے۔ تو اسی طرح جو آگے یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اور تجارت کے لیے مختلف لوگ جگہوں سے آنا شروع ہو گئے، اور پھر یہاں پہ جو سسٹم تھا نا وہ یہ تھا کہ وہ جو لوگ تھے نا، ظاہری بات ہے کہ آپ کو بتایا نا میں نے کہ حجر اسود کی جو بائیں سائڈ ہے نا، یہاں پہ مختلف وہ لوگ تھے کہ جو ان کو مانتے نہیں تھے، کفار مکہ منافق تھے نا، وہ ان کے ساتھ جب اکیلے ہوتے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب اکیلے کہاں پر ہوتے تھے؟ وہیں پر ہوتے تھے نا اکیلے، اب کوئی دنیا کسی اور کونے میں نہیں جاتے تھے۔ وہ دن کو مسلمان ان کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس طرح یہ منافق لوگوں نے نا یہ جنگ ایسے گرم کر کے ماحول کو رکھا ہوا تھا۔ تو خانہ کعبہ کی یہ جو اس والی سائڈ ہے نا، یہ جو حجر اسود کی بائیں والی سائڈ ہے، شام تک غروب ہونے والی جگہ تک، یہ پوری کے پورے یہاں پہ جو لوگ ہوتے تھے نا، یہ بھی سارے ادھر تجارت کے لیے بھی آتے تھے، اور ظاہر ہے وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے تھے نا، انہوں نے پھر مکان بھی بنا لیے اور اپنا خیمے بنا لیے، پھر مکان بنا لیے ان کو، پھر وہ وہیں پہ رہنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ وہاں پہ رہنے کی یہ اجازت تھی کہ ٹھیک ہے جی تم اس جگہ کا کرایہ دو گے، اس جگہ کے لیے تم پیسے دو گے تو تب تم یہاں پہ رہ سکتے ہو، جیسے کہ ہم کوئی جگہ خریدتے ہیں تو پھر وہ ہر مہینے کی وہ زکوٰۃ وہاں پہ جمع ہوتی تھی۔ اسی طرح پر ان لوگوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کی عورتوں پہ نظر رکھنی شروع کر دی۔ پھر اسی طرح وہ رات کو کچھ عورتیں بھی جو ہیں نا وہ اپنے خاوندوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ کیا کرتی تھی، ان کے ساتھ بدکاری کرتی تھی۔ پھر یہاں پہ عورتوں کے لیے زیادہ حکم آنے شروع ہو گئے کہ ہاں بھئی یہ عورتیں اس طرح کر رہی ہیں تو اس طرح گواہ پکڑو تم لوگ، یا پھر وہ لوگ آ کے زبردستی کسی گھر میں گھس جایا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ جو مسلمانوں اور یہاں پہ جو جگہ الگ ہوئی نا سلامتی والی، اور یہ جو جگہ الگ ہوئی تو یہاں سے اصل کہانی شروع ہوئی تھی۔ تو اب مسلمانوں کے لیے کیا رستہ ہے، وہاں پہ کیا بانڈنگ دینی چاہیے ہمیں، کیا کوئی وال بیچ میں بنانی چاہیے، دیوار بنانی چاہیے۔ تو پھر یہ جو دیوار بیچ میں بنائی گئی اسی کو ہم بول رہے ہیں نا کہ یہ ایک دیوار ہے، لوہے کی دیوار جس پر تانبا گھول کے کیا گیا۔ تو یہاں پہ ذوالقرنین والی وہ جو دیوار تھی نا، وہ اصل میں یہیں پر ہی اسی جگہ سے دیوار کو الگ کیا گیا تھا۔ مزید اگلے پارٹ میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی، لیکن یہاں سے کہانی شروع ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کی عورتوں کو اور ان عورتوں کو آپس میں کس چیز سے ہم الگ کر سکتے ہیں۔ تو پھر جو دایاں حصہ تھا نا، اس سائڈ پہ رہنے والے جو لوگ تھے وہ مسلمانوں کے علاقے کہلاتے تھے، لیکن زمین کی سلائیڈوں کی وجہ سے وہ کیا ہوا کہ وہ مختلف جو جگہ ہیں نا وہ چینج ہوتی رہیں، کہ وہ سلائیڈیں پھر اس بائیں سائڈ پہ بھی آ جاتی تھی، بائیں والی ادھر، یعنی کہ یوں کر لیں کہ جیسے کہ کچھ مسلمان اس سائڈ پہ ادھر سے ادھر چلے گئے، ادھر سے ادھر۔ اب یہاں پہ جو ہے نا وہ دیکھیں کہ یہاں صلح حدیبیہ کا بھی سسٹم کا ایک اشارہ میں آپ کو دے رہی ہوں۔ یہاں سے یہ کہا گیا کہ اگر یہاں سے لوگ مسلمان ہو جائیں اور اس سائڈ پہ چلے جائیں، دیوار کے اس سائڈ پہ چلے تو مسلمان ہو گئے، اور اگر وہاں سے لوگ ادھر آ گئے، یعنی کہ ہمارے اگر ساتھی آپ کے پاس مسلمانوں کے چلے جائیں، وہ آپ ساتھی واپس کریں گے۔ صلح حدیبیہ کا یہ شرائط نامہ تھا نا۔ اور اگر جو ہے نا
آپ کا کوئی ادھر بندہ آ گیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، کیونکہ مسلمان اگر ایک دفعہ کافر ہو گیا تو وہ واپس نہیں ہوگا، یعنی کہ ہمارا اگر مسلمان ہو گیا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ اب اس چیز پہ تو پھر جنگیں شروع ہو گئی تھی، کیونکہ جو مسلمان ہو جاتا وہ ان کی عزت بن جاتا، وہ پھر اس کو تو نہیں دینے کے لیے تیار تھے نا۔ اب وہاں سے کوئی بندہ اگر ادھر آ جاتا تو پھر اس کو چھوڑ دینے پہ تیار تھا، ہاں بھائی ٹھیک ہے، اگر تم نے ان مسلمان اگر کوئی کافر ہو جاتا ہے تو ہم اس کو چھوڑنے پہ تیار ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر کوئی مسلمان ادھر چلا جائے تو اس کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے گیا۔ لیکن اگر کوئی یہاں اپنا مذہب چھوڑ کے اگر مسلمان ہو گیا ہے تو پھر آپ اس کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے۔ بس اسی چیز میں وہ کچھ غلاموں جو مسلمان ہوتے تھے ان کو مار مار کے اپنے پاس رکھتے تھے، پھر ان غلاموں میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت بلال کا حکم جو بھی آیا تو اس میں پھر ان غلاموں کو بھی خرید لیا جاتا تھا، مسلمان ان کو خرید لیتے تھے۔ اب میرے خیال میں مین پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، مزید ان کی تفصیلات میں انشاءاللہ اگلے پارٹ سے شروع کرتے ہیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے۔ بھی مجھے اجازت دیں، میں ابھی تھوڑا ناشتہ کر لوں کیونکہ میں بہت لیٹ ہو گئی ہوں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ابھی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔